السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھانے دار نے چوری کے الزام میں پکڑے گئے نوجوان پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ لڑکا قسمیں کھا رہا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی، وہ صرف روٹی مانگنے گیا تھا۔ تھانے دار نے اس سے لاک اپ میں بند کرتے وقت اس کی کلائی پر ہتھکڑی لگائی تو اس کی نظر لڑکے کی کلائی پر بندھے ایک پرانے دھاگے پر پڑی۔ تھانے دار کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ وہی منت کا دھاگا تھا جو اس کی ماں نے اسے اور اس کے کھوئے ہوئے جڑواں بھائی کو بچپن میں، جو ان کی گرم اور حبس زدہ رات تھی، شہر پر خاموشی کا رائے تھا۔ مگر تھانے صدر کی حوالات کا کمرہ انسانی کراہوں اور تھپڑوں کی گونج سے دہل رہا تھا، کیونکہ تھانے کی پرانی دیواروں سے سیلن کی بو اٹھ رہی تھی جو پسینے اور خوف کی بو میں رچ بس گئی تھی۔ تھانے دار مبشر، جس کا نام سنتے ہی علاقے کے بڑے بڑے بدماشوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اس وقت غصے کی آگ میں جل رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جم رہے تھے اور وردی کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ سانس پھولنے کے باوجود تھکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے لکڑی کی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر ایک نڈھال نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور سر لٹکا ہوا تھا، اور لڑکے کے کپڑے جو پہلے ہی پیوند زدہ تھے اب پھٹ چکے تھے اور ان سے جھکتا ہوا جسم نیل اور زخموں سے اٹا ہوا تھا۔ مبشر نے میز پر پڑا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کیا اور دوبارہ لڑکے کی طرف بڑھا اور گردار آواز میں پوچھا کہ اب بھی سچ نہیں اگلے گا، کیونکہ تم جیسے 2 ٹکے کے چوروں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، جو پہلے قسمیں کھاتے ہیں اور پھر جب ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو طوطے کی طرح بولتے ہیں۔ اس لیے بتاؤ کہ سیٹھ کی دکان کے گلے سے پیسے نکال کر کہاں چھپائے ہیں؟ جس پر لڑکے نے بڑی مشکل سے سر اٹھایا، جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ہونٹ پھٹ چکے تھے، اور اس نے لرزتی ہوئی کمزور آواز میں کہا کہ صاحب، میں نے آپ کو 1000 بار بتایا ہے کہ میں چور نہیں ہوں۔ خدا کی قسم، میں چور نہیں ہوں۔ میں 3 دن سے بھوکا تھا اور میرے پیٹ میں آگ لگی تھی۔ میں وہاں صرف روٹی مانگنے گیا تھا۔ وہاں رشت کسی نے دھکا دیا تو میں سیٹھ کے کاؤنٹر پر گر گئی اور انہوں نے سمجھا میں گلا لوٹ رہا ہوں۔ صاحب، میری تلاشی لے لیں، میرے پاس ایک ڈھیلا نہیں ہے۔ مگر مبشر نے بکواس بند کرو کہہ کر ایک زوردار تھپڑ لڑکے کے منہ پر رسید کیا، جس سے لڑکے کا سر جھکتے ہی سے ایک طرف لڑک گیا، اور مبشر نے کہا کہ بھوک کا ڈرامہ مت کرو، یہ سب فلمی باتیں عدالت میں کرنا۔ میرے تھانے میں صرف میری عدالت چلتی ہے، کیونکہ مبشر کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ 15 سالہ ملازمت نے اسے سکھایا تھا کہ ہر ملزم خود کو بے گناہ ہی کہتا ہے، اس لیے اسے اس لڑکے کی آنکھوں میں چھپی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی اپنی آنکھوں پر طاقت اور تکبر کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ مبشر نے حوالاتی کو آواز لگائی اور سپاہی فوراً اندر داخل ہوا، جس پر مبشر نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور لاک اپ میں بند کرو۔ آج رات اسے نہ کھانا ملے گا نہ پانی۔ جب صبح اس کا نشہ ٹوٹے گا اور بھوک سے آنتیں قل هو اللہ پڑھیں گی، تب یہ بتائے گا کہ چوری کا مال کہاں ہے۔ جس پر سپاہی نے آگے بڑھ کر لڑکے کو بازو سے پکڑا اور بے دردی سے گھسیٹتا ہوا
لاک اپ کی طرف لے گیا، جہاں لڑکا مزاحمت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر لکیریں بناتے جا رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل اپنی گناہی کی دہائیاں دے رہا تھا کہ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، صاحب مجھے جانے دے صاحب۔ مگر اس کی آواز تھانے کی سخت دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھی۔ مبشر اپنا بیلٹ درست کرتے ہوئے حوالات کے آہنی دروازے تک پہنچا، جہاں سپاہی لڑکے کو کوٹری کے اندر دھکیل چکا تھا اور لڑکا فرش پر اونچے منہ گرا کرا رہا تھا۔ مبشر نے آہنی دروازے کو بند کیا اور اپنی جیب سے ہتھکڑی نکالی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لڑکا رات بھر تکلیف میں رہے تاکہ صبح تفتیش میں آسانی ہو۔ اس لیے اس نے سلاخوں کے پار سے حکم دیا کہ ہاتھ باہر نکالو، جس پر لڑکے نے ڈرتے ڈرتے اپنے دبلے پتلے ہاتھ سلاخوں سے باہر نکالے، جن کی کلائیاں اتنی پتلی تھی کہ ہتھکڑی بھی شاید ڈھیلی رہ جاتی۔ مبشر نے ہتھکڑی کا ایک سرا اس کے بائیں ہاتھ میں ڈالا اور جیسے ہی دوسرا سرا دائیں ہاتھ کی کلائی پر کسنے لگا، اس کی نظر لڑکے کی کلائی پر بندھے ایک دھاگے پر جم گئی، کیونکہ تھانے میں لگی مدھم ٹیوب لائٹ کی روشنی اس دھاگے پر پڑ رہی تھی، اور یہ کوئی عام سا کالا دھاگا نہیں تھا، بلکہ یہ گہرے سرخ اور سبز رنگ کے اون کا بنا ہوا تھا۔ ایک خاص قسم کا منت کا دھاگا تھا، جو وقت اور میل کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا، لیکن اس کے رنگوں کی جھلک ابھی بھی باقی تھی۔ اور دھاگے کے عین وسط میں ایک چھوٹی سی گرہ تھی، ایک بہت ہی پیچیدہ اور مخصوص گرہ، جس کے اندر چاندنی کا ایک ننھا سا تعویذ بندھا ہوا تھا، جو اتنا چھوٹا تھا کہ عام آنکھ اسے شاید نظر انداز کر دیتی، لیکن مبشر کی آنکھیں اس پر ایسے جم گئیں جیسے مقناطیس لوہے پر چپک جاتا ہے۔ مبشر کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا اور اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ اس کے ذہن کے دریچے جو برسوں سے بند تھے اچانک کھل گئے، اور ایک تیز جھونکا ہوا اور ماضی کی دھندلی تصاویر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی، جس میں گاؤں کا وہ بڑا میلہ جہاں رنگ برنگی روشنیاں تھیں، جھولوں کی چرچراہٹ، مٹھائیوں کی خوشبو تھی، اور دو چھوٹے بچے بالکل ایک جیسے کپڑے پہنے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے، اور ان دونوں کی کلائیوں پر ان کی ماں نے بالکل ایسا ہی دھاگا باندھا تھا۔ اور مبشر کو اپنی ماں کی آواز یاد آئی کہ میرے بچوں، یہ منت کا دھاگا ہے، پیر صاحب نے دیا ہے، اسے کبھی مت اتارنا، یہ تمہیں بری نظر سے بھی بچائے گا اور ایک دوسرے سے بچھڑنے بھی نہیں دے گا۔ لیکن وہ بچھڑ گئے تھے، کیونکہ بھگڑ مچی تھی، دھول اڑی تھی، اور لوگوں کا ہجوم ایک طوفان کی طرح آیا تھا، جس میں مبشر کا ہاتھ اس کے جڑواں بھائی عمیر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ چیختا رہا، پکارتا رہا، لیکن عمیر ہجوم میں کہیں کھو گیا تھا، اور 20 سال گزر گئے تھے۔ ماں اسی غم میں گھل گھل کر مر گئی تھی، اور مبشر پولیس کی وردی اس لیے پہنی تھی کہ شاید وہ کبھی اپنے بھائی کو ڈھونڈ سکے، لیکن وقت کی گرد امید کی شمع بجھا دی تھی۔ مبشر کے خشک حلق سے بمشکل آواز نکلی کہ یہ دھاگا اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جس پر لڑکا مبشر کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ کر سہم گیا، اور اسے لگا تھا شاید تھانے دار کو دھاگے پر اعتراض، یا وہ اسے کوئی جادو ٹونا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی اور خوفزدہ لہجے میں بولا کہ صاحب، یہ تو بس ایک دھاگا ہے، اسے مت توڑنا۔
صاحب یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ مگر مبشر نے بجلی کی تیزی سے لڑکے کی کلائی پکڑی، جس کی گرفت سخت، لیکن اس میں مارنے کا ارادہ نہیں بلکہ تفشیش کی شدت، اور اس نے دھاگے کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ وہی کھدرا پند، وہی گر، وہی تعویذ، یہ وہی تھا۔ دنیا میں ایسا دوسرا دھاگا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے بٹا تھا۔ مبشر نے اپنی وردی کی آستین اوپر کی تو اس کی اپنی کلائی پر گھڑی کے نیچے چھپا ہوا بالکل ویسا ہی ایک دھاگا موجود تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مبشر کا دھاگا صاف تھا، جبکہ لڑکے کا دھاگا انتہائی میلا اور خستہ حال۔ مبشر نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس پر لڑکے نے کلاتے ہوئے جواب دیا کہ راجو، سب مجھے راجو کہتے ہیں۔ مبشر نے نام دہرایا کہ راجو، یہ نام تو نہیں تھا۔ اس کے بھائی کا نام عمیر تھا، لیکن نام تو بدل بھی سکتے ہیں۔ پھر مبشر نے سوالات کی بجاڑ کر دی کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور گھر کہاں ہے؟ جس پر لڑکے نے جلدی بتایا کہ میرے باپ کا نام رحیم بخش ہے، ہم ریلوے لائن کے پار کچی آبادی میں رہتے ہیں۔ مبشر نے لڑکے کی کلائی چھوڑ دی اور ہتھ کڑی لاکب کی سلاخوں کے ساتھ لٹکا دی اور تالا لگائے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے، یہ صرف ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں دھاگے ہیں، ہزاروں تعاویذ ہیں۔ کیا وہ جذباتی ہو رہا ہے؟ کیا وہ ایک معمولی چور کو اپنا بھائی سمجھنے کی غلطی کرنے جا رہا ہے؟ اگر یہ سچ نہ ہو تو دوبارہ ٹوٹنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے دفتر میں آیا اور کرسی پر ڈھہ گیا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور خود کو سمجھایا کہ نہیں مبشر، جذباتی مت بنو، تفتیش کرو اور ثبوت لاؤ۔ اس نے گھنٹی بجائی اور ڈرائیور اور ایک کانسٹیبل بھاگتے ہوئے آئے۔ مبشر نے حکم دیا کہ گاڑی نکالو فوراً۔ اس پر ڈرائیور نے حیرت سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے، تو مبشر نے کہا کہ ریلوے لائن کے پار کچی آبادی میں رحیم بخش کے گھر۔ پولیس کی موبائل سائرن بجاتی ہوئی بغیر رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر گاڑی دوڑنے لگی۔ مبشر پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے لڑکے کو پہلا تھپڑ مارا تھا۔ اگر وہ واقعی عمیر نکلا تو مبشر کو اپنے ہاتھ سے گھن آنے لگی کہ یہ اللہ، یہ امتحان مت لینا۔ اگر وہ میرا بھائی ہے تو میں نے اپنے ہی خون کو لہو لہان کر دیا، اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ گاڑی کچی آبادی کی ٹوٹی پھوٹی گلیوں کے کولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جہاں آوارہ کتے بھونک رہے تھے، اور آخر کار ڈرائیور نے ایک بوسیدہ چھوٹی سی جھونپڑی کے سامنے بریک لگائی، جس کی حالت چیخ چیخ کر مکینوں کی غربت کی گواہی دے رہی تھی، کیونکہ چھت پر ٹین کی چادریں پڑی تھیں اور دروازہ لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ سپاہی نے دروازے پر زور زور سے ڈنڈا مارا کہ کھولو پولیس، جس پر اندر سے خسر پھسر کی آوازیں آئیں، اور پھر ایک کھانستے ہوئے بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا، جس کے پیچھے ایک کمزور سی بڑھیا بھی ڈری سہمی کھڑی تھی، اور پولیس کو دیکھ کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بوڑھے رحیم بخش نے ہاتھ جوڑ کر خیریت پوچھی، مگر مبشر گاڑی سے اترا، جس کا قد کاٹ اور وردی کا رعب بوڑھے جوڑے کو مزید خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ مبشر نے سیدھا سوال کیا کہ تمہارا ایک لڑکا ہے راجو؟ جس پر بوڑھے نے کہا کہ جی۔
سرکار راجو ہمارا ہی بیٹا ہے، کیا ہوا اس سے، وہ ٹھیک تو ہے؟ جس پر بڑھیا ممتا کے مارے تڑپ اٹھے۔ مبشر نے انہیں غور سے دیکھا تو ان کی شکلیں راجو سے بالکل نہیں ملتی تھیں۔ راجو کے نئے نقش دکھ رہے تھے جبکہ یہ دونوں مختلف دکھ رہے تھے، لیکن غربت انسانوں کی شکلیں بگاڑ دیتی ہے، شاید اس لیے فرق لگ رہا ہو۔ مبشر نے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولا کہ وہ چوری کے الزام میں ہمارے پاس ہے، اس نے بہت بڑی چوری کی ہے، لمبی جیل ہوگی۔ یہ سنتے ہی بڑھیا زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ نہیں سرکار، میرا راجو چور نہیں ہے، وہ تو بہت سیدھا ہے، وہ تو چیونٹی کو بھی نہیں مارتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وشی نے ایک گہرا سانس لیا اور اب اسے وہ سوال کرنا تھا جو اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا لہجہ مزید سخت کر دیا اور کہا کہ دیکھو بابا، مجھ سے ڈرامے بازی مت کرنا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، راجو کی شکل تم دونوں سے ملتی نہیں، سچ سچ بتاؤ وہ کس کا بیٹا ہے؟ اگر سچ بتا دیا تو شاید میں اسے چھوڑ دوں، ورنہ تم دونوں کو بھی اس کے ساتھ جیل میں ڈالوں گا۔ اغوا کے کیس میں مبشر کی دھمکی کام کر گئی اور بوڑھا رحیم بخش لرز گیا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں ایک راز چھپانے کا خوف تھا، اور پھر بڑھیا نے روتے ہوئے کہا کہ بتا دو رحیم صاحب کو سچ بتاؤ، کہیں وہ ہمارے بچے کو مار نہ دیں۔ جس پر رحیم بخش نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو پونچھے اور مبشر کے سامنے سر جھکا لیا اور کہا کہ آپ ٹھیک کہتی ہیں تھانے دار صاحب، راجو ہمارا خون نہیں ہے۔ مبشر کے دل میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اسے لگا جیسے زمین پاؤں سے نکل گئی ہو، اور اس نے بے صبری سے پوچھا کہ پھر کون ہے، وہ کہاں سے آیا؟ جس پر رحیم بخش نے ماضی کی راہ کریدتے ہوئے کہا کہ 20 سال پرانی بات ہے، بہت طوفانی رات تھی، بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہم اسٹیشن کے پاس جھگی میں رہتے تھے، ہمیں باہر کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، ہم گئے تو دیکھا کہ ایک 5-6 سال کا بچہ کیچڑ اور پانی میں لت پت بیٹھا رو رہا ہے، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ مبشر کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم گیا، اس کا بھائی اکیلا بارش میں اور اس کی آواز بھرا گئی۔ رحیم بخش نے بتایا کہ ہم اس سے اٹھا لائے، وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ صاحب کئی مہینے تک بول نہیں سکا، جب بولا بھی تو اس سے اپنا نام پتہ گاؤں کچھ یاد نہیں تھا، بس اماں اور بھائی کو پکارتا رہتا۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، ہم نے اس سے اللہ کا انعام سمجھ کر رکھ لیا، ہم نے اس کا نام راجو رکھ دیا، ہم نے اسے اپنے سگے بیٹے سے بھر کر چاہا۔ مبشر نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک انتہائی پرانی زرد پڑی ہوئی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکالی جو اس وقت کی تھی جب وہ اور عمیر 4 سال کے تھے، اور تصویر بوڑھے کے سامنے کی تو ٹارچ کی روشنی میں بوڑھے اور بڑھیا نے تصویر دیکھی، اور بڑھیا چیخ اٹھی کہ یا اللہ، یہ تو ہمارا راجو ہے، جب ہمیں ملا تھا تو بالکل ایسا ہی دکھ رہا تھا، یہ ساتھ والا بچہ کون ہے؟ مبشر نے آنکھوں سے آنسو ضبط کرتے ہوئے آخری اور سب سے اہم سوال کیا جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا کہ جب وہ ملا تھا تو کیا اس کے پاس کوئی نشانی تھی، کوئی خاص چیز؟ جس پر رحیم بخش نے فوراً کہا کہ صاحب اس کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، بس ایک چیز تھی جسے وہ جان سے زیادہ سنبھال کر رکھتا تھا، اس کی دائیں کلائی پر ایک دھاگا بندھا ہوا تھا۔ مبشر کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا، اس نے پوچھا کہ کیسا دھاگا؟
تو رحیم بخش نے تفصیل بتائی کہ سرخ اور ہرے رنگ کا، جس میں ایک چاندی کا تعویذ تھا۔ شروع میں تو وہ ٹھیک تھا، لیکن جیسے راجو بڑا ہوا اس کا ہاتھ بھاری ہونے لگا اور دھاگا تنگ ہو گیا، اس کی کلائی پر نشان پڑنے لگے۔ ہم نے کئی بار کہا کہ بیٹا اسے کاٹ دیتے ہیں، نیا دھاگا باندھ دیتے ہیں، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، چیخیں مارتا تھا کہ میری ماں نے باندھا ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو میں اپنے بھائی اور ماں سے کبھی نہیں مل پاؤں گا۔ بڑھیا نے بات جاری رکھی کہ پھر رحیم بخش نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اس دھاگے کے ساتھ ایک مضبوط کالا ڈورا جوڑ دیا اور اسے تھوڑا بڑا کر دیا تاکہ وہ کلائی میں پورا آ سکے اور راجو کو تکلیف نہ ہو۔ آج بھی وہ دھاگا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے چوم کر سوتا ہے۔ راز مکمل طور پر کھل چکا تھا اور شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ کالا دوڑا اور جوڑا اس لیے وہ دھاگا اتنا عجیب اور بھدک لگ رہا تھا، وہ اس کے بھائی کی وفاداری اور امید کی نشانی تھی۔ وہ امید کہ ایک دن کوئی آئے گا اور اس دھاگے کو پہچان لے گا۔ مبشر نے تصویر واپس ٹیپ میں رکھی۔ اب وہ تھانے دار نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک ہارا ہوا، پچھتایا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور رحیم بخش کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور کہا کہ تم نے میرے بھائی کو پالا، تم نے میرے خون کی حفاظت کی، میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں اتار سکتا۔ جس پر رحیم بخش اور اس کی بیوی حیرت کے بت بنے کھڑے تھے۔ وشی نے کہا کہ ہاں بابا، راجو چور نہیں ہے، وہ میرا جڑوا بھائی عمیر ہے، وہ ایک پولیس افسر کا بھائی ہے۔ اور مبشر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ میں اسے ابھی لینے جا رہا ہوں، اور سنیں، اب آپ کو اس جھونپڑی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے میرے بھائی کو پالا وہ میرے ماں باپ کے برابر ہے۔ مبشر پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، اور واپسی کا سفر اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت۔ خوشی اس بات کی تھی کہ بھائی مل گیا، اور غم اس بات کا کہ اس نے اسے پہچانا نہیں۔ اسے اپنے ہر اس تھپڑ پر لعنت بھیجنے کا دل کر رہا تھا جو اس نے عمیر کے چہرے پر مارا تھا، اور وہ گاڑی میں بیٹھا بڑا رہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا عمیر، مجھے معاف کر دینا۔ تھانے پہنچ کر مبشر نے گاڑی کو پوری طرح رکنے بھی نہیں دیا اور چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ وہ دیوانہ وار تھانے کے برآمدے میں بھاگا۔ سنتری اور محرر اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مبشر سیدھا لاکب کی طرف گیا۔ اس نے جیب سے چابیاں نکالی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی وجہ سے چابی تالے میں نہیں لگ رہی تھی۔ آخرکار تالا کھلا اور آہنی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھولا، جہاں راجو یعنی عمیر کونے میں دبکا بیٹھا تھا، اور دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے ڈر کے مارے سر گھٹنوں میں دے لیا۔ اسے لگا شاید دوبارہ پٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ مبشر آہستہ قدموں سے اس کے پاس گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکے کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا اور انتہائی نرمی سے کہا کہ اپنے ہاتھ آگے کرو۔ لڑکے نے لرزتے ہوئے اپنے باندھے ہوئے ہاتھ آگے کیے، اور مبشر نے جلدی سے ہتھ کڑی کھولی۔ لوہے کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی لڑکے نے اپنی کلائیوں کو سہلایا۔ مبشر نے اپنی جیب سے وہی بچپن کی تصاویر نکالی اور لڑکے کے سامنے فرش پر رکھ دی اور کہا کہ دیکھو اس۔ لڑکے نے ڈرتے ڈرتے تصاویر کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں جم گئی، پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر اٹھائی
اس کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک ابھری۔ اسے یہ پرانی تصویر یاد تھی، اسے یہ چہرہ یاد تھا۔ اس نے زیر لب کہا کہ یہ تو میں ہوں، اور پھر اس نے ساتھ کھڑے دوسرے لڑکے کو دیکھا اور کہا یہ مبشر نے خاموشی سے اپنی قمیض کی آستن اوپر کی۔ اس کی کلائی پر بندھا صاف ستھرا لیکن ہو بہو وہی دھاگا اور تعویذ لڑکے کی نظروں کے سامنے تھا۔ لڑکے کی نظریں مبشر کے دھاگے سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے تک گئی۔ اس نے تصویر والے بچے اور مبشر کے چہرے میں مماثلت تلاش کی، اور 20 سال کا فاصلہ سمٹ گیا، اور لڑکے کے خشک ہونٹوں سے ایک سرگوشی نکلی کہ بھائی، جس پر مبشر اب ضبط نہ کر سکا، اور اس کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس میلے کچالے زخمی لڑکے کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہا کہ ہاں میرے بھائی، میں وقار نہیں، میں تمہارا مبشر۔ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، عمیر نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ لاگپ کے ٹھنڈے فرش پر سلاخوں کے پیچھے دو بھائی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ وحشی روتا ہوا عمیر کے ماتھے کو، اس کے بالوں کو چوم رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا، جبکہ عمیر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے برسوں کی تنہائی، اس کا خوف، اس کی بھوک، سب جیسے مبشر کے کندھوں پر بہہ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس تھانے دار سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، وہ وہی ہے جس کے لیے وہ بچپن سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ مبشر نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ تم چور نہیں ہو، تم میری جان ہو۔ آج کے بعد کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ باہر کھڑے عملے کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، کیونکہ یہ منظر پتھر دلوں کو بھی پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ منت کا وہ پرانا دھاگا جسے دنیا نے محض ایک وہم سمجھا تھا، آج اپنا کرشمہ دکھا چکا تھا۔ خون نے خون کو پہچان لیا تھا، اور 20 سالہ جدائی کا اندھیرا محبت کے آنسوؤں میں ڈھل گیا تھا۔ وحشی نے عمیر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر لاک اپ سے باہر آیا۔ صبح کی پہلی کرن پھول رہی اور رات کا اندھیرا جھٹ چکا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ان دونوں بھائیوں کی زندگی سے جدائی کا اندھیرا جھٹ گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔